پڑھتے
دو تعمیر و عامر شہید جدید رحمتے کا یا اللہ و بے نبوتے کا یا محمد و بے ولایتے کا یا علی جو یا علی جو یا علی اما بعد فقد قال سبحانہ و تعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. حاضرین کرام قدر عزیز محترم عزاداران مظلوم کربلا، خداوند عالم شہزادی کونین کے دائم صدقے میں اس عبادت کو قبول فرمائے اور جتنے مومنین مومنات یہاں پہ موجود ہیں اور جو غائب ہیں سب کو اس عبادت کا شرف حاصل فرما دے. خداوند عالم ہم کو رزق عطا فرما دے، جو لا ولد من اولاد عطا فرما دے اور ہمارے امام اس زمانے کا ظہور عطا فرما دے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. هو الذی، قرآن کا عجیب طریقہ ہے بیان کا. هو الذی، اللہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہوں کہ میں تعارف اپنا کرانا چاہتا ہوں لیکن محمد کے ذات مقدسہ کے ذریعے سے یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف محمد کی ذات کے ذریعے سے ہو رہا ہے. محمد کا تعارف اللہ کے ذات کے ذریعے سے نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے. هو الذی کا لفظ قرآن میں ہے کہ اللہ تعارف اپنا کرا رہا ہے لیکن کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے ذریعے سے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. رسول کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے ساتھ بھیجا اور واپس بھی بلایا تو دو چیزیں چھوڑ کے گئے. یہ کمال امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دو چیزیں ہدایت اور دین حق کے ساتھ آئے، دین حق کے ساتھ آئے اور دو چیزیں چھوڑ کے گئے، قرآن اور اہل بیت. ہدایت اور دین حق. اب یہ خود ہی بتا رہا ہے ہدایت قرآن مجید میں ملے گی، دین حق اہل بیت کے پاس ملے گی. دین حق اہل. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ليظهره على الدین کلہ. کیوں یہ دو چیزیں کیوں چھوڑ گئے؟ تاکہ دین تمام دینوں پر غالب ہو جائے، پوری دنیا پر دین اسلام غالب ہو جائے، پورا دین اسلام پوری دنیا پر غالب ہو جائے. اسی لیے پیغمبر اسلام دو چیزیں چھوڑ کے گئے. اور کوئی شخص بھی بے دین نہیں ہوتا، کوئی شخص پوری دنیا میں کوئی بھی شخص بے دین نہیں ہوتا، سب دیندار ہوتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا یعنی ابو لہب بھی دین والا تھا، ابو سفیان بھی اس وقت دین والا تھا، ابو جہل بھی دین والا تھا. اگر ایسا نہ ہوتا تو پیغمبر کبھی بھی نہ کہتے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل تمہارے ساتھ. یعنی ہر شخص دین والا ہوتا ہے جو بھی اس کا دین ہو، لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. اور ہم آیت کرسی پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے لکم دین، اس میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا، دین اسلام میں کوئی جبر نہیں ہوتا. تمہارا دین تم لے لو، ہمارا دین ہم لے لیں گے. دین اسلام میں صبر ہوتا ہے، جبر نہیں ہوتا. ہر امام نے صبر کر کے بتایا کہ دین اسلام میں صبر ہوا کرتا ہے، جبر نہیں ہوا کرتا. اور دین ہے کیا؟ دین الدینو ہے خمس خصال، 5 خصلتیں ہیں دین، 5 خصلتیں ہیں دین. کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا، ماہ رمضان میں روزہ واجب روزے رکھنا، حج استطاعت ہو تو کرنا،
زکات دینا، اور آخری جو سب سے وزنی ہے وہ ولایت علی۔ دیکھیے کہ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ سب سے وزنی ولایت علی کیوں ہے؟ نماز اللہ کے لیے، روزہ ہم رکھتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، حج کرتے تو اللہ کے لیے، زکات دیتے تو اللہ کے لیے، لیکن ولایت علی بن ابی طالب کی ہے تو یہ اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے روزہ، اللہ کے لیے حج، اللہ کے لیے زکات۔ لیکن ولایت علی کی ان سے اللہ تعالیٰ کے جو عمل ہے اس سے افضل کیسے ہوئی؟ کہا نماز سفر پہ ہو تو قصر کر دو، پیسہ نہ ہو زکات نہ دو، استطاعت نہ ہو حج نہ کرو، بیمار ہو روزہ نہ رکھو۔ لیکن علی کی ولایت امیر پر بھی واجب، غریب پر بھی واجب، مسافر پر بھی واجب۔ نعرے حیدری، امیر پر بھی واجب، غریب پر بھی، علی کی ولایت امیر پر بھی واجب، غریب پر بھی واجب۔ دیکھیں کہ دین اسلام کی بات ہم کر رہے ہیں آج کی مجلس میں یہاں تک، یعنی کہ عبادت کے حد تک دین 5 خصلتوں کا نام ہے۔ الدین حیا خمسۃ خصال، تو 5 چیزیں ہیں جو دین میں شمار ہوتی ہے عبادت کی حد تک۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ نماز روزہ حج زکات کو عبادت سمجھ میں آتی ہے، علی کی ولایت کیسے عبادت ہو گئی؟ اب سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے۔ جب علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے تو علی کا صدقہ کتنا بہتر ہوگا؟ جبیر ابن علی کی نیاز جاری ہے، جبیر ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے۔ آرام سے سنیے، کوئی فکر نہیں۔ جبیر ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے۔ سجدے میں رکھ کے سر کو نہ اٹھایا حسین نے، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے۔ نعرے حیدری، میں ایک بہترین سلوات پڑھوں علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے۔ سجدے میں رکھ کے سر نہ اٹھایا حسین نے، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کی ولایت، حسین کی ولایت، مہدی علیہ السلام کی ولایت عبادتوں سے افضل کس طرح ہوا کرتی ہے؟ اس طرح افضل ہوا کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے تبلیغ کرنا شروع کیا اور بتوں کو ان کے توڑ کے رکھ دیا، بتوں کو ان کے توڑ کے رکھ دیا، اور یہ لوگ ڈرتے تھے، یہ جانتے تھے کہ علی کی ولایت ہر چیز پر افضل ہے، علی کی ولایت ہر چیز پر افضل ہے۔ دین اسلام ہر چیز پر غالب ہوتا ہے کیونکہ غالب اللہ غالب علی بن ابی طالب ہے۔ غالب اللہ غالب، دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے شریعت، ایک ہوتا ہے دین۔ دین جو ہوتا ہے وہ پورے کائنات کے لیے ہوتا ہے، شریعت جو ہوتا ہے علاقے کے لیے، یعنی کہ ایک جو مسلمان ہے اس کے لیے ایک شریعت مختلف ہوگی، اپنے اپنے لوگوں کے لیے الگ الگ شریعت ہوگی۔ جیسے کہ کوئی قانون ہوگا نیو دہلی میں ہوگا، وہ قانون مہاراشٹر کی گورنمنٹ نہیں رکھتی، ویسی شریعت بھی قرآن کی مجید سے قانون ہے، لیکن ہر جگہ کا قانون تھوڑا بہت بدلتا رہتا ہے، لیکن دین بڑا سرکل لے لیجیے اور آپ شریعت چھوٹا سرکل لیجیے۔ شریعت کا معنی چھوٹا سرکل، دین یعنی پورے کائنات کے لیے، پورے ادیان کے لیے دین۔ اب غدیر میں جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو مکمل کیا غدیر میں، ہم نے دین کو مکمل کیا غدیر میں۔ دین مکمل کب ہوا؟ غدیر میں۔
یعنی کہ فتح مکہ ہوا تو دین مکمل نہیں ہوا، تمام جنگیں ہوئی، دین مکمل نہیں ہوا، لیکن غدیر میں آ کے دین مکمل ہو رہا ہے، کامل ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے دین۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی کہ علی کی ولایت پر دین مکمل ہوا۔ اور یہی نہیں، کافروں کے لیے اور ایک آیا، ایک تعزیانہ اور اللہ نے وہاں سے پھینکا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر اپنے دین سے مایوس ہو گیا، آج کافر مایوس ہوا۔ یعنی کہ ہجرت ہوئی، کافر مایوس نہیں ہوا، جنگ بدر ہوئی، کافر مایوس نہیں ہوا، جنگ احد ہوئی، کافر مایوس نہیں ہوا، جنگ خندق ہوئی، کافر مایوس نہیں ہوا، جنگ خیبر ہوئی، کافر مایوس نہیں ہوا، فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ ہوا، حتیٰ کہ ابو سفیان نے بھی وقتی طور پر کلمہ پڑھ دیا۔ دیکھیں کہ فوجیں دین میں داخل ہو گئی، لیکن دین فوجوں میں داخل نہیں ہوا ان کی۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا، اب تو کافر مایوس ہو جائے، نہیں، کافر مایوس نہیں ہوا۔ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ماتا قتلا، یا او ماتا او قتلا، یہ دشمنوں کے الفاظ ہیں، او ماتا او قتلا، کیا ہوگا؟ فتح مکہ ہو گیا، لوگ دشمن جو ہے کلمہ پڑھ کے دشمنی نبھا رہے ہیں، یہ دوست جو ہے وہ رسول اسلام کے ساتھ جا کر دوستی نبھا رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ کہا کہ یا تو یہ فوت ہو جائے گا، وفات پا جائے گا، یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اگر یہ وفات نہیں پاتا تو کیا ہوگا؟ او قتلا او ماتا، کہا کہ جنگیں لڑتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی اسے مار دے گا، قتل ہو جائے گا اس کا، پھر ہم اپنے دین پر پھر سے لوٹ جائیں گے جو ہمارا بت پرستی والا دین ہے۔ لیکن منصوبہ بندی بھی فیضا فرقتا فنصب غیر رب کا فرق، اے میرے حبیب جب تم فارغ ہو جاؤ تو منصوبہ بندی یہ کرنا کہ علم ولایت کار میں آ جانا۔ منصوبہ بندی یہ کی رسول اللہ نے کہ پلانوں پر، خجاؤں پر علی کو بلایا، اور جانے والے محمد نے آنے والے محمد کا ہاتھ پکڑ کے بتا دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سلوات پڑھیے محمد۔ دیکھیے کہ فتح مکہ پہ جو لوگ کلمہ پڑھ کے وقتی طور پر فوری طور پر مسلمان ہوئے تھے، یہ سب دشمن ہی تھے، زیادہ لوگ دشمن تھے۔ اور بلبل کو پھول، شمع کو پروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ بلبل کو پھول، شمع کو پروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ذکر نبی سے روح کو کروانا چاہیے، جب ان کا نام آئے تڑپ جانا چاہیے، اور جو بھی کرتے ہیں میرے مولا کی برائی ان کو تو پیدا ہوتے ہی مار جانا چاہیے۔ ماتا اور قتلا، یا تو یہ مر جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا، تو پیغمبر اسلام نے ہاتھ بلند کر کے بتا دیا، کلنا محمد، اوسطنا محمد، اولنا محمد، آخرنا محمد، ہم کل کے کل محمد، میرے بعد علی محمد، علی کے بعد حسن محمد، حسن کے بعد حسین محمد، حسین کے بعد علی زین العابدین محمد، زین العابدین کے بعد محمد باقر محمد، محمد باقر کے بعد جعفر صادق محمد، جعفر صادق کے بعد موسیٰ کاظم محمد، موسیٰ کاظم کے بعد علی رضا محمد، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، امام مہدی محمد۔ بتا دیا کہ یہ ہم سب محمد ہیں، اور ایک جائے گا تو دوسرا آئے گا۔ ہم کہیں گے آپ تو دعائیں کر رہے تھے، او قتلا، اب یا تو قتل کر دیا جائے یا تو وفات پا جائے، یہاں تو لائن لگ گئی محمدوں کی،
کیا محمد اگر 11 ہجری میں شہید ہو گئے تو کیا شیطان مر گیا؟ کیا قیامت آ گئی؟ چھوٹا سا سوال ہے. اگر محمد مر گیا، شہید ہو گیا، تو کیا شیطان مر گیا؟ قیامت آ گئی؟ قیامت نہیں آئی، شیطان نہیں مرا. اس بات کی دلیل ہے کہ جانے والا محمد آخری ہادی نہیں تھا، آخری ہادی زندہ ہے. جانے والا محمد آخری ہادی نہیں تھا، آخری ہادی جو ہے وہ زندہ ہے، آخری ہادی زندہ ہے. آپ دیکھیں عزیزو، اس زمانے میں پیغمبر اسلام کے زمانے بہت سے یہودی وہاں پہ آیا کرتے تھے، مختلف سوالات کیا کرتے تھے، پوچھتے تھے. کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور توریت کھول کے پیغمبر اسلام کے سامنے مطالعہ کرنے لگا. پیغمبر نے کہا تم مجھے توریت سنا رہے ہو؟ اگر موسیٰ آج آ جائے تو موسیٰ ہمارے پیچھے چلیں گے. دیکھیے کہ پورے کائنات کے پوری دنیا میں فلسفہ یونانی مشہور ہے، اور پورے دنیا میں فلسفہ یونان کا چھا گیا اور عقیدت میں یہودی چھا گیا. کس طرح میں بتاؤں، عقیدتوں میں یہودی چھا گیا ہے ان کے، اور کس طرح مولا کھول کرتے کہ توریت کھول کے پیغمبر اسلام کے سامنے آیا. کہا کہ اچھا آپ اگر اللہ کے نبی ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ اللہ کی جانب سے آئے ہیں، آپ محبوب خدا بند عالم ہے، تو بتائیے آپ کے بعد جو جانشین ہوں گے ان کے نام بتائیے. کہا پیغمبر اسلام نے کہا توریت کھول، فلاں صفحے پہ جا، فلاں لائن پہ جا، میرا پہلا علی ہے امیر المومنین. نام بتا دینا آسان ہے، القاب بتانا مشکل ہے. پیغمبر اسلام نے توریت پہ جا کر اور پورے 12 جانشینوں کے نام بھی بتائے، القاب بھی بتائے. کہا یہ تعلی کیسے کیا؟ کہا موسیٰ بتا کے گئے تھے کہ محمد کے 12 جانشین ہوں گے، محمد نہیں بتا کے جائے گا کہ محمد کے 12 جانشین. ارے موسیٰ بتا کے گئے ہیں اپنی امت کو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 جانشین ہوں گے، اور خود محمد، حیرت کی بات ہے، خود محمد نہیں بتا کے جائے، خود رسول اللہ نہیں بتائیں کہ میرے جانشین ہوں گے 12، نام یہ ہے، القاب یہ ہے، آخری جو ہوگا اس کی غیبت ہوگی. یہودیوں کی دوسری صفات قرآن سے، وہ مالہ وعددا، مال ہوا تدا، یہ اپنے ریزرو بینک میں اپنے پیسہ جمع کرتا اور گنتا رہتا ہے. اگر کسی مومنین میں یہ آثار پائے جائیں کہ مال جمع تو کرتا ہے لیکن غریبوں میں تقسیم نہیں کرتا، گنتا بیٹھتا ہے، اسے صرف لینے کا جذبہ ہے، دینے کا جذبہ ہے نہیں، نہ خمس نکالتا ہے، نہ صدقہ نکالتا ہے، نہ عید الفطر میں فطرہ نکالتا ہے، کچھ نہیں نکالتا. تو یہ آثار ہے یہودیت والے. مال جمع کرتا ہے اور گنتا بیٹھتا ہے، گنتا رہتا ہے. غریبوں کا بھی خیال کریے ورنہ زوال آ جائے گا. آپ کو آج جو اللہ نے رزق عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو تندرستی دی، یہ غریبوں کا حق بنتا ہے. جب آپ کے پاس رزق آتا آپ اس کو دے، خمس نکالے. دیکھیں کہ امام وقت جب ظہور فرمانے والے ہوں گے تو نشانی بتائی گئی ہے کہ ایک بیمار وہ تندرست کے گھر پہ جائے گا، اور تندرست بیٹھا ہوگا گھر پہ آرام سے. کیسے ہیں آپ؟ ایک سید امیر کے گھر پہ بار بار جائے گا، بار بار جائے گا. کیوں؟ خمس لینے بلائے گا، امیر بلائے گا گھر پہ. جبکہ اصول یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ امیر جائے غریب کے یہاں خمس دے سادات کو. وہ سید ہے، وہاں کے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. یہ احسان نہیں کر رہا تو جو خمس دے رہا ہے تو یہ کسی پر احسان نہیں کر رہا، بلکہ وہ غریب خمس لے کے احسان کر رہا ہے کہ تیرے مال کو پاک کر رہا ہے.
واہ 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 واہ، بہت خوب۔ وہ احسان تجھ پر کر رہا ہے جو تیرے پاس سے بات کر رہا ہے۔ دیکھیں گے یہودیوں کی بات آئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی مدد سے فرعون کو للکار دیا۔ ایک بھائی کی مدد سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک بھائی کی مدد سے فرعون کو للکار دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ آگے آگے موسیٰ عصا لیے ہوئے، موسیٰ کی امت پیچھے پیچھے، اور ان کے پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر۔ اب موسیٰ کی قوم کہنے لگی مروا دیا نا، آگے فرات کی موجیں، پیچھے فرعون کی، میں کیا آگے فرات کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے موج پیچھے فوج، آگے جاؤ تو ڈوبنے کا خطرہ، پیچھے آؤ تو قتل ہونے کا خطرہ۔ کیا کیا جائے؟ وَأَجْمَعْنَا مُوسَىٰ اجمعین، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا کہ عصا مار۔ موسیٰ نے عصا مارا تو اب کوئی موسیٰ کا علیہ السلام کا ساتھی اندر جانے کو تیار نہیں، آپ پہلے جائیے۔ موسیٰ گئے، 12 راستے بن گئے، موسیٰ اندر گئے، 12 راستے بنے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سارے ساتھی پار ہو گئے۔ دریائے نیل کی موجیں دیوار بن گئی پانی، اور موسیٰ کے سارے ساتھی پار ہو گئے، سارے ساتھی، اس میں جادوگر سامری بھی تھا۔ اور وَأَغْرَقْنَا فِي الْآخِرِينَ، فرعون کے جو ساتھی آئے، فرعون نے کہا دیکھا میں خدا ہوں، میرے لیے دریا میں راستہ بن گیا، چلو۔ فرعون کے آدمی کہتے ہیں رکو، پہلے ہم جاتے ہیں حضور، پہلے ہم جاتے ہیں۔ موسیٰ کے لوگ کیا کہہ رہے؟ پہلے آپ جائیے۔ فرعون کے لوگ کہہ رہے پہلے ہم جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہیں خطرہ نہ ہو۔ پہلے لوگ گئے اور پھر فرعون آیا، اور فرعون جب تمام آیا، آخرین فی الآخرین، وَأَغْرَقْنَا فِي الْآخِرِينَ، غرق کر دیا فرعون کے تمام ساتھیوں کو آخر تک۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ امامت کی بات ہے۔ پتہ چلا جن کے امام اچھے ہوتے ہیں، اگر ان کی امتی خراب بھی ہو تو خراب اچھے امام کے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ اگر امام خراب ہو، فرعون جیسا ہو، تو تمام ساتھی اچھے کیوں نہ ہو، ڈوب جاتے ہیں۔ سلوات پڑھیے مل کے محمد۔ تو جو ہے دوستوں کو اب جو ہے موسیٰ کی غیبت ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی کوئی طور پر گئے، 30 دن کا وعدہ تھا، اللہ نے 10 دن کا ایکسٹینشن دیا۔ یہاں پر 31واں دن 31 ڈے سامری بیٹھ گئے اور کہا وہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا۔ امام علی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے آخری کی اتنی طویل غیبت ہوگی کہ اپنے لوگ شک کرنے لگیں گے۔ امام زمانہ کی اتنی طویل غیبت ہوگی کہ اپنے لوگ شک کرنے لگیں گے، افسانہ سمجھیں گے، اسٹوری سمجھیں گے۔ اور جب ایسا ہونے لگے گا اسی دور میں امام وقت کا ظہور ہو جائے گا۔ اب 40 دن ہوئے، موسیٰ جب نیچے اترے، دیکھیں یہاں پہ تو جو ہے ایک بچڑا سونے کا بنا کے، اور بچڑا آواز کرتا تھا۔ یہاں پہ اگر بچڑا آواز کرنے لگے کیسے آپ ذوالفقار بھائی، آپ کہیں گے تو معجزہ ہو گیا، یہ بچڑا سونے کا ہے، آواز دے رہا ہے، ہوگا نا اگر آواز دینے لگی۔ موسیٰ آئے اور اپنے بھائی ہارون کو بال سے پکڑا کہ آپ نے ان کو روکا نہیں۔ ہارون کا جواب سنا ہارون علیہ السلام کا۔ ہارون علیہ السلام نے فرمایا اگر ان کے گمراہ ہونے کا اور خطرہ نہ ہوتا تو میں ضرور ان کو روکتا۔ پتہ چلا نبی کے وزیر کبھی کبھی خطرے کی وجہ سے زیادہ گمراہ نہ ہو جائے، تلوار بھی نہیں چلاتے اور روکتے بھی نہیں ہیں۔ اب
سامری کو اٹھا کے موسیٰ پٹک رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید میں ہے. خضر کو کہا یا سامریو، اے سامری، اسے بلوایا کیسے؟ کہا جب ہم دریائے نیل پار کر رہے تھے میں نے دیکھا آپ کے آگے آگے ان زیرو، دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، میری نظریں دیکھ رہی ان زیرو کہ آپ کے آگے آگے ایک گھوڑ سوار چل رہا تھا، ایک گھوڑ سوار چل رہا تھا. لوگوں سے پوچھا گیا کون تھے؟ کہا کہ یہ جبریل امین تھے. ہم نے کہا جبریل امین کے تو پر ہوتے ہیں تو گھوڑے پہ کیوں بٹھایا؟ کہا گھوڑے کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں. سامری نے کہا میں نے سمو کے نیچے کی مٹی اٹھائی اور ایک چٹکی اس سونے میں جب گلتے ہوئے سونے میں ڈال دی تو اس میں سے آواز آنے لگی. میں کہوں گا اللہ بتانا چاہتا ہے جب علی کے شاگرد جبریل کے گھوڑے کی ٹانگوں کی نیچے کی مٹی اتنی مقدس ہے تو امام حسین کے سلطنہ کے نیچے کی مٹی وقت نہیں بچا. جب موضوع ایک نقطہ اور تھی ربط مسائل. ایک کہا کہ جانور کی پوجا ہو رہی تھی، یہ عقیدے میں بن گیا. سانپ کو پوجا جاتا ہے، ستارے کو پوجا جاتا ہے، سورج کو پوجا جاتا ہے، تمام کی پوجا ہوتی ہے، یہ خدا ہے. علی نے افتح کے دو ٹکڑے کے کر کے بتایا کہ یہ خدا نہیں ہے. مولا علی نے سورج کو پلٹا کے بتایا کہ سورج خدا نہیں ہے. علی نے ستارے کو تر پہ بلا کے بتایا کہ ستارہ خدا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں عیسیٰ خدا ہے، علی نے سجدے میں جا کے بتایا انسان خدا نہیں. وقت میرے پاس سلوات پڑھیے یہ نقطہ میں بیان نہیں کر پایا کیونکہ وقت کم ہے. بس پیاس ہائے حسین، محرم قریب آتا ہے، وہاں پہ سبیلیں لگ جاتی. کیوں؟ عزادار پیاسے نہ رہ جائے، فاطمہ زہرا کے لال پہ رونے والے پیاسے نہ رہ جائے. لوگ کہتے ہیں 7 تاریخ سے پانی بند ہوا تو 7 تاریخ سے پانی بند نہیں ہوا. 3 دن کے پیاسے تھے تو 3 دن کے پیاسے نہیں تھے. جب سے خیموں کو ہٹایا گیا، کون سے خیمے؟ جس کے پیچھے سے بی بی زہرا رویا کرتی تھی، جس خیموں کے پیچھے سے بی بی زہرا رویا کرتی تھی. ایک مرتبہ زین العابدین بیمار نے پوچھا